انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ایران نے ایک اور حملہ کر دیا ہے اسرائیل پر، اور یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں اس وقت تل ابیب کے، اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح اندھیرے کے بادل چھائے ہوئے ہیں، دھوئیں کے بادل ہر طرف عیاں ہیں۔ ایران نے ایک اور حملہ کر دیا۔ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی صہیونی آباد ہیں وہ فوری طور پر اسرائیل چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کی بار بڑا حملہ سامنے آئے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ ایران کی اسرائیلیوں کو صہیونی ریاست چھوڑنے کی تنبیہ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ کہا گیا تھا کہ اگر جان بچانی ہے تو اسرائیل چھوڑ دو۔ طاقتور میزائل حملہ ہو رہا ہے۔ رات گئے سے کوئی بھی حملہ نہیں کیا گیا اسرائیل پر۔ اسرائیل کی جانب سے حملہ ہوا رات کو، اور اس کے حوالے سے ساری رات کے بعد اب حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر ایران کی جانب سے۔ یہ حملہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید ابھی اطلاعات آنی شروع ہوں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انتہائی اہم جنگ کا مرحلہ اس وقت جاری ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان۔ مسلسل چوتھے روز میں یہ جنگ داخل ہو چکی ہے، اور ایران کی جانب سے اسرائیل پر بڑا حملہ سامنے آ چکا ہے۔ انتہائی اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ نہیں رک رہا ہے۔ ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب۔ اسرائیل کی جانب سے بھی پیش رفت سامنے آئی تھی، اور اب ایران کی جانب سے حملہ سامنے آیا ہے اسرائیل پر۔ ایران نے اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ کر دیا ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میزائلوں کی برسات جو ہے وہ اسرائیل پر جاری ہے۔ تہران کا صہیونی ریاست پر جوابی وار سامنے آ چکا ہے۔ تل ابیب کی بات کی جائے یا حیفا کی بات کی جائے تو وہ لرز اٹھے ہیں اس وقت میزائل دھماکوں سے، اور دارالحکومت اور یروشلم میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، سائرن بج اٹھے ہیں، اور اس طرف مکمل طور پر اس وقت خوف و ہراس ہے۔ ایران نے اسرائیل پر پھر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ سامنے آ چکا ہے۔ ایرانی حملوں میں اب تک 14 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، 380 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں، اور 9 کی حالت نازک ہے۔ ایران کی اسرائیلیوں کو صہیونی ریاست چھوڑنے کی تنبیہ سامنے آ رہی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر جان بچانی ہے تو اسرائیل چھوڑ دو۔ طاقتور میزائل حملہ ہوگا، اور وہ ہو چکا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر پھر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ابھی کچھ دیر پہلے یہ کہا گیا تھا کہ معاہدہ قریب ہے، رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن ایران غالباً اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل نے جو حملہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، ایران اس کا مکمل جواب دیتا چلا جا رہا ہے اس وقت، اور بہادری سے ایرانی افواج اس وقت اسرائیل کی سفاک فوج سے مقابلے میں اس وقت مشغول ہیں۔ مناظر اس وقت تل ابیب کے آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت دھوئیں کے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں تل ابیب پر۔ اسرائیل میں خوف و ہراس ہے، اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے بنکرز میں چھپ کر بیٹھیں، حملے تیز ہو رہے ہیں ایران کی جانب سے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کو 365 نیوز اپڈیٹ کر رہا ہے۔ ایران نے ایلات پر بھی میزائل برسا دیے ہیں۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران کا ایک اور جارحانہ حملہ سامنے آیا ہے اسرائیل پر۔ ایران نے اسرائیل پر پھر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ انتہائی اہم حملہ سامنے آیا ہے۔ ایران نے ایلات پر پھر میزائل داغ دیے ہیں، اور اگر بات کی جائے گزشتہ 4 روز سے یہ حملے دونوں جوانب سے جاری ہیں۔ اگر بات کی جائے ایران کی جانب سے تو ایران نے پھر ایک اور حملہ کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب کی بار جو حملہ ہوگا وہ انتہائی جان لیوا ثابت ہوگا صہیونیوں کے لیے۔ اگر جان بچانی ہے صہیونیوں نے تو اسرائیل چھوڑ دیں۔ طاقتور میزائل حملہ ہو رہا ہے۔
ایران کی جانب سے کہا گیا تھا آپ جلد ہی زبردست تباہ کن طاقت کے میزائل حملے کا نشانہ بنیں گے۔ جو بھی ہتھیار بنانے والے پلانٹس ہیں اسرائیلی فوج کی مدد کرنے والے اداروں کے قریب موجود ہیں، ایران کی جانب سے ان کو بھی انخلا کرنے کا کہہ دیا گیا تھا۔ پھر بیلسٹک میزائل حملہ ہو چکا ہے، ایران کا علاق پر میزائل داغ دیے گئے ہیں۔ اس وقت موجودہ ایکسکلوزیو صورتحال سے 365 اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا جا رہا ہے۔ اس وقت جنگ کشیدہ صورتحال میں شامل ہو چکی ہے اور دونوں جوانب سے حملے ہو رہے ہیں۔ اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل کی جانب سے بھی ایران پر کافی نقصان کا شائبہ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا تھا۔ تہران کے شمال میں نیا اران اور وسط میں والیاسر اور ہفتیر چوکوں پر بمباری کی گئی تھی۔ شیراز میں ایرانی فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ محمد کاظمی اور ان کے نائب شہید ہو گئے تھے۔ تہران میں پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھی اسرائیلی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے میں اب تک ایران کی اگر بات کی جائے تو 14 جوہری سائنسدان اور 138 شہریوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیلی حکام کے مطابق فی الحال جنگ بندی میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، اور اس حملے کا جواب ایران نے اب دے دیا ہے بیلسٹک میزائل کے حوالے سے۔ اس وقت اگر بات کی جائے ایران کی جانب سے تو اچھا خاصا اسرائیل کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایلات شہر بتایا جا رہا ہے اسرائیل کا، جہاں یہ بیلسٹک میزائل جو ہے وہ داغے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ انتہائی کشیدہ صورتحال ہے اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ اگر بات کی جائے اسرائیل کے نقصان کی تو اسرائیل کو بھی اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس وقت 14 ہلاکتیں اسرائیل میں بھی ہو چکی ہیں اور 380 زخمی بتائے جا رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے۔ انتہائی اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ اس وقت بین الاقوامی رابطے بھی ہو رہے تھے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے کسی معاہدے کی طرف آیا جائے یا سفارتکاری کے ذریعے اس جنگ کو حل کیا جائے۔ طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انتہائی اہم قدم اٹھایا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے اور سفارتکاری سے اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ خطہ جو ہے وہ آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اپنی ہٹ دھرمیوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور ایران بھی جوابی کارروائیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ بہادری سے ایرانی افواج اس وقت میدان میں موجود ہیں۔ اس وقت میزائلز داغے جا رہے ہیں اسرائیل پر، اور اسرائیل پر ایک بڑا حملہ سامنے آ چکا ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 4 روز سے یہ سلسلہ جاری ہے جنگ کا، اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی اس کے سامنے آ چکی ہے۔ جو حالات اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ غزہ میں اور فلسطین میں مظلوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، بالآخر وہی حالات اب دیکھنے پڑ رہے ہیں اسرائیل کو۔ بلڈنگز گر چکی ہیں، شہری مر رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ کو انتہائی اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ تک یہ خبر 365 نیوز کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے ہیں، اسرائیلی فوج نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے میزائل داغے جا رہے ہیں اسرائیل پر۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر میزائل حملہ، صبح کا آغاز ایران نے حملے سے کیا ہے۔ ساری رات کوئی پیش رفت ایران کی جانب سے نہیں کی گئی، حالانکہ رات کو اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا، لیکن اس کا جواب صبح سویرے ایران کی جانب سے دیا گیا ہے۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اسرائیلی فوج کے حوالے سے اگر بات کی جائے